الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب اللہ، بیان کی اللہ تعالی نے، مثلاً ایک مثال، عبداً مملوکاً ایک غلام جو کسی کے ملک میں ہو، لا یقدر نہیں قدرت رکھتا، علی شیء کسی چیز پر، ومن اور ایک وہ شخص ہے، رزقناہ ہم نے رزق دیا اس کو، منا اپنی طرف سے، رزقا حسنا اچھا رزق، فہوا پس وہ، ينفق خرچ کرتا ہے، منہ اس رزق سے، سرًا پوشیدہ طور، و جہرا اور ظاہراً، هل يستوون کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، بلکہ اکثرہم ان میں اکثر ایسے ہیں، لا یعلمون جو نہیں جانتے. اللہ رب العالمین نے اس آیت شریفہ کے اندر ایک مثال کو بیان فرمایا ہے، اور اس سے آگے آنے والی آیت اس کے اندر بھی اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے. پیچھے یہ ذکر ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک غلام ہے جس کی ملک میں کچھ نہیں، کوئی اختیار نہیں، کوئی قدرت نہیں رکھتا، کوئی مالک یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا غلام، اس کا نوکر اس بادشاہ یا مالک کے مال میں شریک ہو جائے. کوئی بھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ مال میرا ہے اور میرے مال میں میرا غیر شریک ہو جائے، یہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا. کارخانہ میرا ہے اور میرے کارخانے میں میرے غلام شریک ہو جائیں، یہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں جب میں رب ہوں، میں مالک ہوں اور میں ہی معبود ہوں، اور میری معبودیت میں کوئی شریک ہو جائے تو میں رب بھی برداشت نہیں کر سکتا. اور اس آیت کے اندر اللہ نے خود مثال بیان فرمائی ہے. ضرب اللہ مثلا، بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال، عبدا مملوکا، ایک بندے کی جو مملوک ہے. عبد اس کا معنی ہے بندہ، خواہ وہ غلام ہو یا آزاد ہو. اور لفظ جو عبد ہے یہ بڑی صفت ہے، کیونکہ خود رب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبد فرمایا ہے. آپ کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ.
عبد یہ عبدیت کا مقام ہے، اور عبدیت کہتے ہیں اس تعلق کو جو بندے کا اور رب کا آپس میں ہو، اور رسول یہ رسالت سے ہے۔ رسالت کا معنی پیغام پہنچانا، رسول کا معنی پیغام پہنچانے والا، تو اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ تو عبد بہت بڑی عظیم صفت ہے۔ جب حضور علیہ السلام معراج پر جانے لگے، اللہ نے معراج پہ بلایا تو خود محبوب کا ذکر رب نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی۔ اور جب اللہ کے ہاں محبوب پہنچے عرش کے اوپر بھی رب نے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اور جو تحفہ لے کر آئے اس کے اندر بھی اللہ نے عبد کا ذکر فرمایا۔ التحیات میں آخر فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مثال دے کر فرماتے ہیں کہ ایک غلام ہے، لا یقدر علی شیء، کسی چیز پر اس کی کوئی قدرت نہیں ہے، اور ایک وہ آدمی ہے وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، جس کو ہم نے اچھا رزق عطا فرمایا، فَهُوَ يُنْفِقُ، پس وہ خرچ کرتا ہے منہ اس رزق سے، سرًا وَجَهْرًا، ظاہری طور بھی خرچ کرتا ہے، پوشیدہ طور بھی خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَلْ يَسْتَوُونَ، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک غلام ہے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور ایک اس کا مالک ہے، سب اس کے پاس اختیار ہے، جو چاہے جیسے چاہے جو کرے، وہ قادر ہے، وہ اختیار رکھتا ہے، اس کا مال ہے، اللہ نے اس کو رزق دیا ہے۔ تو یہ مثال دے کر مفسرین نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کر یہ سمجھایا ہے کہ جس طرح کوئی دنیا دار مالک ہے جس کو ہم رزق دیتے ہیں، وہ تو اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتا۔ میں رب مالک ہوں، ساری مخلوقات میری مملوک ہے، تو میں مالک بھی اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اگر اس صورت کو سمجھ لیں تو پتہ چل جائے گا اللہ شریک سے پاک ہے، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ احد، اللہ کہتے ہیں میں ایک ہوں، میرے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ فرماتے ہیں صرف میں بے نیاز ہوں، باقی سارے نیاز مند ہیں، یعنی صرف میں رب ہوں جو کسی کا محتاج نہیں، بلکہ ساری کائنات میں رب کی محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، صرف میں رب ہوں، نہ میں پیدا کیا گیا، نہ میں کسی میں سے آیا، نہ کوئی میرے میں سے آیا، یعنی میں بھی کسی کی اولاد نہیں اور میری بھی کوئی اولاد نہیں، اولاد سے بھی پاک اور ماں باپ سے بھی پاک۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی بھی میرا شریک ہمسر مد مقابل نہیں ہے۔ دیکھو ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد جس کو مقام عطا فرمایا، جس ہستی کو عظمتیں عطا فرمائی، شان عطا فرمایا، ساری کائنات سے اعلیٰ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔
اللہ نے ہمارے نبی کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ کوئی نبی بھی ہمارے نبی کے شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ہمارا ایمان ہے، میں اکثر اپنے ایمان کو واضح کرتا رہتا ہوں کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کے شان کو جمع کرو، صحابہ کرام و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شان کو جمع کرو، تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین کے شان کو جمع کرو، اولیاء اللہ کتب ابدال غوث اتقیاء اصفیاء علماء صلحاء بزرگان دین سب کے شان کو جمع کرو، اور قیامت تک جتنے آئیں گے سب کے شان کو جمع کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں صرف تنے تنا ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء فخر الانبیاء محبوب کبریا سرتاج الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان مبارک کو رکھو۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی کا شان اونچا ہے، ہمارے نبی کا شان سب سے بڑا ہے۔ تو اب تھوڑا توجہ کریں کتنا شان ہے ہمارے نبی کا اور اللہ کیا فرما رہے ہیں، سمجھنے کی نیت سے سر توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے خود محبوب کو فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، محبوب آپ اعلان کر دو، آپ کہہ دو لوگوں کو، میں نبی بھی اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے نبی کو، اللہ تعالیٰ خود فرمانے محبوب آپ کہو، قل آپ کہہ دیں، لا املکو میں مالک نہیں ہوں، لنفسی اپنی ذات کے لیے بھی نفعا ولا ضرا، نہ نفع کا نہ نقصان کا۔ اور 29 پارے میں سورۃ الجن میں دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، محبوب آپ کہہ دو تمہارا بھی نفع نقصان کا مالک میں نبی نہیں ہوں۔ نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ اب اس بات میں سے دوسری بات جو میں کھولنا چاہتا ہوں، سب سے بڑی ذات اللہ کے بعد وہ ہمارے نبی کی ذات ہے، اور نبی کے بارے میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب آپ اعلان کرو میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، جس کو چاہوں نفع دوں جس کو چاہوں نقصان دوں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبی کی ذات بڑی ہے یا ولی کی ذات بڑی ہے؟ جی نبی کی ذات بڑی ہے۔ جب نبی کی ذات بڑی، اتنی بڑی کہ سارے نبیوں سے بڑی، ہمارے نبی کا شان کل کائنات سے بلند، ایک اللہ سے کم، اب رب اس نبی کے بارے میں خود فرما رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود کہلوا رہے ہیں کہ محبوب آپ کہہ دو میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اب جو نبی جس کا مقام اللہ کے بعد دوسرا مقام ہمارے نبی کا ہے، ساری کائنات سے اونچا، اس کی زبان مبارک سے اللہ کہلوا رہے ہیں کہ نفع نقصان کے مالک آپ نہیں ہیں۔ اتنی عظمت والی ذات جو اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں، تو ولی کیسے نفع نقصان کا مالک بن گیا؟ اندازہ خود آپ لگا لیں۔ اللہ کا ولی ولی ہے، کوئی ایک اللہ کا ولی ایسا نہیں آیا جس نے یہ کہا ہو کہ میں نفع بھی دیتا ہوں میں نقصان بھی دیتا ہوں۔
یہ اللہ کے سچے ولیوں کے اوپر بہتان ہے، الزام ہے۔ اللہ کی قسم، جن ولیوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اور کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو متقی پرہیزگار ہیں۔ ان اللہ کے ولیوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، جنت کے راستے پہ چلایا ہے، اللہ کا تعارف کرایا ہے۔ جو گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے ان کے اوپر اللہ کے ولیوں نے محنت کی اور ان کا کنیکشن، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اللہ کے ولی لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے تھے اور اللہ کا تعارف کراتے تھے کہ اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ ہی موت و حیات کا مالک ہے، اللہ ہی صحت بیماری کا مالک ہے، اللہ ہی عزت ذلت کا مالک ہے۔ اللہ کے ولی تو لوگوں کو اللہ کا تعارف کراتے تھے۔ میں اور آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا شاید یہ اللہ کے ولی ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ ہاں دعا کرتے ہیں، واسطہ تو دیتے ہیں ہم، اللہ یہ تیرا نیک بندہ تھا، تیرا پیارا تھا، تیرا محبوب تھا، اس اپنے نیک ولی کے صدقے میرا مسئلہ حل کر دے، اس تیرے نیک ولی کے برکت یا اللہ میری مشکل ہے یہ حل کر دے۔ واسطہ دیتے ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، واسطہ تو دیتے ہیں ہم، لیکن یہ کہنا کہ تو کر یہ صحیح نہیں ہے، یہ میرا رب کرتا ہے۔ واسطہ ہم اللہ کے ولیوں کا دیتے ہیں، واسطہ ہم اپنے نبی کا دیتے ہیں، واسطہ ہم اپنے نیک عمل کا دیتے ہیں۔ واسطہ دے کر دعا کرنا یہ کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے کر سکتے ہیں ہم، لیکن اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر سے سب کچھ مانگنا اور ان کو سب کچھ سمجھنا یہ ٹھیک نہیں۔ جب میرے نبی کو خود رب فرما رہے ہیں کہ لا املک لنفسی نفع ولا ضرا، تو میرے بھائیوں میرے نبی سے بڑھ کے کوئی ذات نہیں ہے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک صحابی آیا، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فلاں ملک میں گیا، دیکھا وہاں لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ ہمیں بھی اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کریں، کیونکہ اللہ نے آپ کو بہت مقام عطا فرمایا ہے، ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، اللہ تعالیٰ عورت کو حکم دیتے وہ اپنے گھر والے کو سجدہ کرے، اللہ بیوی کو حکم دیتے وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اور میں جب مطالعہ کرتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں جن ولیوں کے مزاروں پہ لوگ سجدہ کرتے ہیں، اب اس ولی کو تو سجدہ کرتے ہیں، خود نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ جب آخری زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے لگے، حضور کی یہ دعا ہے، حضور نے فرمایا اللہ جس طرح یہودیوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، ربا میری قبر مبارک کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ حضور کی یہ دعا ہے، اور خود حضور کی یہ حدیث ہے لا تتخذوا قبورہم مساجدا، تم اپنی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ تو میرا تو ایمان یہ ہے اللہ کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا پھر نبی کی ذات کو سجدہ ہوتا، نبی کو سجدہ کرتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے فرما رہے اللہ میری قبر مبارک کو سجدہ گاہ نہ بنانا، جب نبی کی ذات کو سجدہ جائز نہیں ہے تو کسی ولی کے دربار پہ بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ ہاں جانا چاہیے، جو پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، اصال و ثواب کرو، دعا کرو اللہ یہ تیرا نیک بندہ تھا، رات دن تیری رحمت برس رہی ہے، اس رحمت میں سے ہمیں بھی رحمت نصیب فرما۔ جانا چاہیے اللہ کے دربار، نبی کے ولی کی درباروں پہ، میں بھی خود بھی جاتا ہوں، جانا چاہیے، جو جانے کا طریقہ ہے وہ ہونا چاہیے، وہ کام نہ کریں جس سے اللہ رسول ناراض ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا سنا گیا، اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔